بڑے حسین خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی مجلس میں، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمکنے والے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یاد نہیں کرتے، اسی مجلس میں اعلان کرتے ہیں این بلال، این بلال، لوگوں بلال کہاں ہیں؟ بلال نہیں دکھ رہے ہیں۔ بلال جو سر ڈالے بیٹھے تھے، وہ بلال جو سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے جب اپنا نام سنا تو گردن اٹھائی، کہنے لگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو یہاں ہوں، میں بھی آپ کی نصیحت سننے آیا ہوں، آپ جو بھی خطبہ دیں گے، آپ جو ابھی چند باتیں بتائیں گے وہ میں سننے آیا ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلال۔ کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اے لوگوں یہ بلال ہے، میں جنت دیکھ کر آیا، میں جہنم دیکھ کر آیا، مجھے معراج ہوئی، مجھے جبریل نے جنت و جہنم کا دورہ کرایا۔ لوگوں یہ بلال ہے، میں نے جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کے اندر مجھ سے آگے آگے بلال چل رہے تھے، اور بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یہ بلال ہے جنت کے اندر جن کے جوتوں کی آواز میں نے سنی۔ اے لوگوں معلوم ہے بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، یعنی مجھے یہ بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت دے دی۔ یقین نہ آئے تو سن لو بلال کے جوتوں کی آواز، میں نے بلال کو نہیں دیکھا لیکن بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال جنتی ہیں۔ اے بلال آج بتاؤ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اے بلال بتاؤ آج تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے جنتی بتایا؟ بلال کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، جو سب کرتے ہیں اتنا ہی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے ربی نے فرمایا بلال سوچو، غور کرو، دیکھ لو، سمجھ لو۔ نہیں اللہ کے رسول جتنا سب عمل کرتے اتنا ہم۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھی۔ اب وہ عمل دیکھو ادھر، اب وہ عمل دیکھو کیا تھا۔ ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھا، کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو، جب بھی پیشاب کیا فوراً وضو بنا لیا، جب بھی لیٹرین کی فوراً وضو بنا لیا، جب بھی سو کر آنکھ کھلی وضو بنا لیا۔ انسانی فطرت ہے، جب بھی ہوا پاس ہوئی فوراً میں نے وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، وقت جتنا ہوتا ہے میرے پاس میں 2 4 6 8 رکعتیں میں ضرور پڑھتا ہوں، نفل کا اہتمام ضرور کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، بس یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، خوشخبری سنا دی۔ اتنا کہنا تھا، مجمع میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بلال کہتے ہیں نہیں۔ کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا کیسے کر لوں، میں اتنا کالا ہوں، اتنا کالا ہوں کہ جو لڑکی ایک بار دیکھتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے، میرا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس صحابی نے فرمایا اے بلال میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں ایک نظر تمہیں اپنی بیٹی دکھا دیتا ہوں۔ وہ پانی لے کر آئے گی، تم اس کے چہرے پر اور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ایک بار نظر ڈال لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے
تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار. اے بلال میں اپنے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف کیا کروں؟ میری بیٹی کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ چکے ہیں. میرے محلے میں لوگ اس کو چاند کا ٹکڑا بولتے ہیں. ادھر سے دوسرے اٹھے. اے بلال پہلے انہوں نے کہا ان کے یہاں جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو اور اگر پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلو, میری بیٹی بھی ایک نظر دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کون؟ بلال. رنگ کیسا؟ کالا. اور کالا بھی کیسا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا, بلال کوئلے سے زیادہ کالے. موٹے ہونٹ حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں نا, موٹے ہونٹ, جیسے کرس گیل کے ہیں, دیکھا ہوگا کھیلنے والا کھلاڑی, موٹے ہونٹ. یہ سب لکھا ہے, میں برائی نہیں, لکھا ہے, غیبت نہیں ہے, لکھا ہے. صرف اس لیے لکھا کہ دیکھو ایسے ہونے کے باوجود رشتے کے لیے کالا نہیں دیکھا جاتا تھا, موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے تھے, امیری پراپرٹی زمین و جائیداد نہیں دیکھی جاتی تھی, بلکہ کیا دیکھا جاتا تھا؟ صحابہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بلال کی دینداری دیکھ رہے ہیں. اے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آ گئی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی اور وہ بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی, اور میری بیٹی نیک عمل کرنے والی بن گئی تو وہ جنت کی حقدار ہوگی, اور میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت دے دے گا. یہ دیکھا جاتا تھا. یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ تو لڑکی دیکھنے کون جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجو, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ فوٹو منگا لیتے ہیں. اب واٹس ایپ میں فوٹو جب منگاؤ گے تو وہ تو بندریا بھی تمہیں ہیروئن لگے گی. وہ تو اتنا لیپ پوت کے, اور جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کی لپسٹک, اور یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی دے رہی ہے یا کسی اور کی دے رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے ہے, ہمیں نہیں دیکھ رہی, کسی اور کو دیکھ رہی, کسی اور لگ رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہمیں لیکن لگ رہا کسی اور کو دیکھ رہی. ایک بالٹی اس کے اوپر پانی ڈال کے دیکھو, سب پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل خوبصورتی کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے. پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے, پینٹ کی ہوئی. ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ بس اللہ کے نبی نے ادھر کہا اور ادھر لو میری بیٹی دیکھ لو, وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو, وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو. ادھر تو سننے میں آیا فلاں آدمی کا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ لڑکا مولوی تھا, لڑکی نے منع کر دیا, مولوی سے نہیں کریں گے, حافظ سے نہیں کریں گے, یا مولوی حافظ کچھ نہیں, داڑھی رکھ لی ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے. کتنے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے, ہم حافظ مولوی سے نہیں کریں گے. یہ دیکھا جاتا تھا. یہ اگیان ہیتو کرت موہ بدان دکارم نہ اے تسمن ننترے ملے چاچاڑ سمن بیتا, وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا گورا نہیں دیکھا, امیر غریب نہیں دیکھا, سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے, سب کو برابر کی نظر سے.